ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ آج ہاتھ اٹھا لو، نبی کے یار غار کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اسلام کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا تھا، لوگوں میں سب کا احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کا احسان اپنی جھولی میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس کا بدلہ قیامت میں اپنے رب سے دلواؤں گا۔ یہ شان والے ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی شان دیکھو۔ خیریت ہے نا آپ لوگ؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات میں کہہ دینا مولوی نے بہت کہلوایا تھا، لیکن باپ کے نام پہ نہیں، رسول پاک کے نام پہ کہلوا رہا۔ اللہ سلامت رکھے۔ جوانوں عشق کرو ابو بکر صدیق سے۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ مینڈک نکلیں گے، ابو بکر صدیق کو اہل بیت اطہار کی آڑ میں گالیاں دیں گے، اگر مل جائے نا جھبڑا پکڑ کے توڑ دینا، جھبڑا پکڑ کے توڑ دینا۔ ابو بکر صدیق کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ خدا کی سنت ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، خدا کی سنت ہے۔ ضرورت پڑی تو جھاپڑ مار کے بھی ثابت کروں گا، اور قرآن کھول کے بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کوئی سمجھوتا نہیں، نبی کے یار سے کوئی غداری دکھائے تو کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ برساتی مینڈک پوری قوم کو چوتیا بناتے ہیں اور بھولا بکواس کرتے ہیں، آ کے صرف اسی مہینے میں دکھتے ہیں، باقی غائب ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو، حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ ذرا سن، ایک جنگ کا موقع ہے، واپس آ رہے ہیں صحابہ اکرام، جنگ فتح کی، واپس آ رہے ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوئے اس جنگ میں، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، اور یار بچیوں کا بھی بڑا رشتہ عجیب ہوتا ہے باپ سے۔ ہاں، باپ بچیوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے باپ سے۔ وقت کافی ہو گیا، ورنہ انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی، بس توجہ سے سنیں، میں بات آخری کی طرف لے کے چلنے لگا ہوں، اختتام کی طرف۔ آپ لوگ تو نہیں تھکے ابھی؟ ذرا آپ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ممبر والے بھی موجود ہیں ابھی، سبحان اللہ۔ جب یہ بول سکتے ہیں تو پھر آپ کا کون سا ٹیکس لگ رہا ہے؟ اللہ بھلا کرے۔ میں نے صدیق کی بات کی ہے، اور اس کی بات کی ہے جس کے بغیر میرا نبی سفر نہ کرے۔ ہاں، میں نے اس کی بات چھیڑی ہے۔ جنگ سے لوگ واپس آ رہے ہیں صحابہ، چھوٹی سی بچی تھی، پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچی ابھی کچھ صحابہ کی شہادت کی خبر تھی، لیکن بچی کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کئی سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر نکل آئی، راستے میں آئی، جدھر سے آ رہے تھے صحابہ کھڑی ہو گئی، لوگوں سے پوچھ رہی تھی، لوگوں بتاؤ میرے باپ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی جواب نہ دیتا، کوئی دیکھ کے نکل جاتا، کوئی انسنی کر جاتا۔ آگے آگے جب آئے نا تو ان سب سے آگے ان آنے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم تھے، عدالت کے شہ سوار ہیں، اتنے بڑے سخت تھے دین کے کہ شیطان کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ آج بھی ان کا نام لے دو تو اللہ اکبر۔ آتے دیکھا بچی نے توڑ کے ہاتھ پکڑا حضرت عمر کا، کہنے لگی چاچا کا، جی بیٹی کا، میرے باپ کہاں ہیں؟ کچھ پتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمر کو پتا تھا شہید ہو چکے ہیں، لیکن بچی سے سچ کیسے بول پاتے؟ بچی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کیسے کہتے تیرے باپ شہید ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، باپ کا درد بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ اگر باپ مصیبت میں آ جائے تو بیٹیاں سسرال چھوڑ کے آ جاتی ہیں، اگر باپ کی تکلیف دیکھے تو بیٹیاں اپنا سکھ بھول جایا کرتی ہیں۔ یہ رشتے بیٹیوں کے باپ سے ہوا کرتے ہیں۔ کہتی چاچا میرے باپ کا کچھ پتا ہے؟ آپ نے بچی کی طرف دیکھا، کہنے لگی بیٹی مجھ سے نہ پوچھ، جو میرے پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے۔ حضرت عمر کے پیچھے جو آ رہے تھے وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ نرم دل کا مالک، نرم طبیعت کا مالک حضرت عثمان غنی آ رہے تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی آئے ہیں، بچی نے ہاتھ پکڑ کے کہا چاچا میرے پاپا کا پتہ بتاؤ۔ آپ نے بچی کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹی کیا پوچھ رہی ہو؟ کہ ابھی عمر چچا نے کہا تھا کہ پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا، آپ بتائیے میرے باپ کہاں ہے؟ جیسی بچی کا چہرہ حضرت عثمان نے دیکھا، آپ تو ویسے بھی نرم طبیعت تھے، آپ کا دل تو بے شک بہت زیادہ نرم تھا، آپ نے بچی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے میرے بیٹی میرے پیچھے آنے والے سے پوچھ لینا، وہ بتائے گا جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے آ رہے تھے ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کے یار غار آ رہے تھے۔ جیسے قریب آئے ہیں، بچی نے آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا چاچا میرے بابا کا کچھ پتا تو بتاؤ۔ جو بھی آتا ہے یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ پیچھے والے سے پوچھ لینا، میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا۔ چاچا آپ بتائیے میرے بابا کہاں ہے؟ آپ کو ان کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ ابو بکر کہتے ہیں بیٹی آتے ہوں گے وہ بھی، سوار آگے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا ملک الموت سینہ پہ جلیل کا فنا صحابی کی روح نکالی ہے، ہاں پروردگار نکالی ہے، فرمایا جاؤ واپس جا کے اس کے جسم میں
ڈال دو، جیسی اتنی بات رب نے کہی ہے۔ ملک الموت نے کہا تھا اے میرے پروردگار تیرا نظام تو یہ ہے جس کے جسم سے روح نکال لی جائے گی دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی، اے میرے پروردگار رب نے فرمایا جاؤ ملک الموت جا کر کے روح واپس کر دو۔ ملک الموت کہتے کہ میرے مالک تیرا حکم ہمارے لیے ہے، ہم تیرے حکم کی تابع داری کے لیے ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اے میرے مالک اجازت ہو تو کہوں۔ رب نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تب حضرت اسرائیل نے کہا تھا یا اللہ اگر روح واپس کر دی تو تیرا نظام ٹوٹ جائے گا، تیرا قانون ٹوٹ جائے گا۔ تو فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آ سکتی ہے، اور یا اللہ یہاں تو جان لوٹائی جا رہی ہے، تیرا نظام ٹوٹ جائے گا۔ آواز قدرت آئی ملک الموت جا کر کے روح واپس کر دے، میرا نظام ٹوٹے یہ گوارا کر سکتا ہوں، نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گا مجھے گوارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جن کی سبحان اللہ۔ صداقت کی تصدیق رب نے کی ہو، جن کی صفائی میں گواہی رب نے دی ہو، اور پھر بتاؤ اس ابو بکر کو بھونکنے والوں کے پتے پانی نہیں ہوتے؟ اور نبی کا فرمان